अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर आज़म लंदन मुलाकात नहीं तिब्बी मुआयने के लिए गए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने वाज़े कर दिया। साथ ही हुकूमत को गैर जमहूरी अंदाज से ख़त्म करने की साजिश का भी इंकिशाफ। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पानामा लीक्स का दबाव, इन हाउस तब्दीली की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। क्या अबूरी मुद्दत के लिए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला आमने सामने होंगे? और वज़ीर आज़म से मुलाकात करें ना PTI के धरने की हिमायत। PP रहनुमाओं का बिलावल को मशवरा। आखिर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या है? लंदन का पाकिस्तान पर ख़ास असर है। जब भी सियासतदान किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो लंदन का ही रुख करते हैं, फिर चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो की जिलावतनी हो, मिसाक़ जमहूरियत या इमरानी और कादरियाई धरनों की तैयारी। पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ही लंदन की बहुत ख़ास अहमियत रही है। अब जबकि पानामा लीक्स ने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बार फिर लंदन का रुख किया और अब से कुछ देर पहले ही चौधरी निसार ने वाज़े अल्फाज में तरदीद की कि लंदन में कोई मुलाकात नहीं, वज़ीर आज़म मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से लंदन गए हैं। वो किसी मेडिकल चेकअप के लिए नहीं गए, किसी शख्स को मिलने के लिए नहीं, कि दूर दूर तक ऐसा कोई मसला नहीं था। वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए। हाल वज़ीर आज़म अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे वहाँ, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा चेयरमैन PTI इमरान खान की भी लंदन रवानगी का इम्कान है। मुख्तसरन ये कि लंदन इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि तीनों बड़ी जमातों के सरबराहान वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। इमरान खान का लंदन जाने का मकसद पैनामा लीक्स के हवाले से मज़ीद सबूत इकट्ठे करना है, वो भी डायमंड मार्च से पहले। तो लंदन इस बार पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर दिखाएगा, और अगर इन हाउस तब्दीली की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी सूरत में नून लीग कहाँ खड़ी हुई है? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। लंदन की सरगर्मियां पाकिस्तानी सियासत के लिए कितनी अहम हैं और पैनामा लीक्स का असर कितना गहरा है, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार फवाद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद, वज़ीर आज़म अपना इलाज कराने के लिए गए हुए हैं। जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं उसके लीडर्स जमा हो रहे हैं लंदन में। पैनामा लीक्स के इंकिशाफात के बाद से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम भी करप्शन की बीमारी में मुब्तला नज़र आता है। क्या समझते हैं आप, क्या इसका इलाज हो सकेगा लंदन में? पहली बात तो यह है कि पैनामा लीक्स जो है वो तो पाकिस्तान में करप्शन का जो है वो उसके बाद का तो कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का निज़ाम जो है उसमें बहुत खामियां हैं, और जब भी पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली का प्रिंसिपल है, पाकिस्तान के निज़ाम में करप्शन जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक सरायत कर चुकी है। पहले भी थी और ये मसला आज का नहीं है, पुराना जो है ये मसला है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, लंदन में मेरे ख्याल में तो वो इलाज कराने ही गए हैं। यकीनी तौर के ऊपर उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। मुझे इसका लिंक आपस में सिर्फ यही नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब का और इनका जो मामला है वो उसमें आकर के उनके इलाज की ज़रूरत जो है वो पड़ गई है। ज़ाहिर है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा जिसकी वजह से वो लंदन गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इलाज कराने ही गए हैं, इसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। ठीक है। आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवश शाह ने भी हमें ज्वाइन किया। पलवश खान, पलवश शाह ये कहिएगा, फवाद चौधरी तो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इलाज के लिए गए हैं। आज चौधरी निसार ने भी इसी बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हाँ, वज़ीर आज़म को इलाज की ज़रूरत थी। मेडिकल ट्रीटमेंट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं। आप क्या समझती हैं, लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ आपको नज़र आता है? जरदारी साहब तो पहले ही वहाँ पर मौजूद हैं, मियाँ साहब अपना इलाज कराने गए, किसी किस्म की कोई मुलाकात, समंदर पार से कोई बड़ी खबर आ सकती है? देखिए, ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, खबर तो किसी वक्त कोई भी आ सकती है, लेकिन चूंकि जिस शख्सियत के बारे में बात करें वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और वन वुड लाइक टू बिलीव कि मतलब उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो कोई गलत बयानी करें। और वैसे इस मामले में जब किसी की तबीयत की बात हो तो कोई भी किसी वक्त भी बीमार हो सकता है। इस पर मतलब वाकई ये नामुनासिब है कि कहा जाए कि वो नहीं, उनकी तबीयत खराब नहीं थी और उन्हें ये गलत बयानी करनी पड़ी। तबीयत किसी की भी किसी वक्त भी नासाज हो सकती है।
اور اگر ان کی طبیعت خراب واقعی ہے اور وہ اس لیے گئے ہیں تو اللہ ان کو شفا دے اور وہ واپس آئیں. یہ تو چیزیں دیکھیے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ اگر لنڈن جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جا کر وہ اسکیپ کرتے ہیں حالات کو. حالات تو اپنی جگہ رہتے ہیں, ملکی حالات تو اپنی جگہ ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں ابھی تک موجود ہے اور انہیں جواب دینے پڑیں گے, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی ادراک ہوگا, ان کی ٹیم کو بھی, ان کی کیبنٹ کو بھی ادراک ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا پرویشا کہ پیپلز پارٹی کے جو اجلاس ہوا ہے سینئر رہنماؤں نے کیا یہ مشورہ دیا ہے کہ زرداری صاحب میاں صاحب سے ملاقات نہ کریں اور نہ ہی پی ٹی آئی کا جو رائیونڈ کا دھرنا ہوگا اس کا حصہ بنے, تو پھر پیناما لیکس پر پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے جب اجلاس ہوتے ہیں تو ان میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں, بہت سی رائے ہوتی ہیں مختلف لوگوں کی, لیکن ان تمام رائے سے جو لیڈرشپ اپنا ایک فیصلہ کرتی ہے وہ الگ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک جہاں پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن متحدہ کے ساتھ ہوں گے, اور اگر عوام آتی ہے سڑکوں پر اور عوام اس معاملے میں کوئی اپنا دکھاتی ہے رد عمل, ابھی تک تو ہم دیکھیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات کریں اس وقت تک ہمیں عوامی رد عمل آن دا اسٹریٹ جو ہے وہ نہیں پتا کیا ہے یا نظر نہیں آیا. اگر کسی کی بھی کال کے نتیجے میں عوام آتی, میں اس نہیں سمجھتی پھر اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے لوگ نکلتے ہیں, اور اگر اتنا کوئی جمع غفیر نکلتا ہے تو پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ عوام کی پلس کی اگر مخالف جاتی ہے تو اس کے ٹھیک ہے. پرویشا آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. نہال ہاشمی صاحب, وزیر اعظم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ علاج کے لیے باہر گئے ہیں. وزیر داخلہ نے بھی آج اس بات کی تصدیق کی. یہ بتائیے گا کہ کیا وزیر اعظم پر پیناما لیکس کو لے کر کچھ دباؤ ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یقیناً نہیں. آپ کو پتا ہے وزیر اعظم آلریڈی ایک میجر سرجری میں گئے تھے, اور جب امریکہ جا رہے تھے تو اس وقت بھی 2 دن کی شیڈول ان کی تھی انگلینڈ کی, جہاں پہ انہوں نے ان کے اپنے ڈاکٹرز کو دکھانا تھا, تو اس سلسلے میں گئے. اور کوئی دباؤ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ حسن اور حسین گورنمنٹ کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے. جس طرح اور دیگر بے شمار پاکستانی بیرون ملک کاروبار کرتے, حسن اور حسین صاحب بھی کاروبار کرتے, اس طرح کوئی دباؤ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ اس طرح کی بھی بازگشت ہے, پتہ چل رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اگر وزیر اعظم کمیشن کے فیصلے تک کچھ عرصے کے لیے اپنا عہدہ چھوڑتے ہیں تو کیا عبوری مدت کے لیے نون لیگ میں کسی ایک نام پر اتفاق ہو سکے گا؟ کسی کے خواہش پہ خبر تو نہیں بن سکتی نا. مسلم لیگ کے تمام جو لوگ ہیں, جو کارکنان ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کا متفقہ لیڈر محمد نواز شریف صاحب ہے, اور ایسے کہیں دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی. دیکھیں نا, اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر تو ایک بڑا نیک کام کیا عمران خان صاحب نے شوکت خانم بنایا جی, اور پھر اس کے اوپر جو زکوٰۃ اور فطرہ اور چندہ ہے وہ انہوں نے بغیر پوچھے انویسٹمنٹ کر دیا. آج میں کئی علماء سے پوچھتا رہا کہ کیا مذہبی طور پہ زکوٰۃ جو امانتاً کسی کو دی جاتی ہے, شافی, حنفی اور جعفری تینوں نے کہا نہیں, یہ انتہائی سراسر غیر اسلامی اور بددیانت اور بد اخلاقی کے اس میں آتا ہے, اور یہ خیانت ہے. تو اپنے تو بارے میں سوچتے نہیں, مگر کسی کے بیٹے کا اگر کوئی جائز کاروبار ہے, یہ تو جائز کاروبار بھی نہیں, یہ تو لوگوں کی امانت تھی جہاں پہ فطرہ تھا, ان کو اگر پریشانی نہیں ہے جی تو ہمیں کس بات کی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بھی تو جا رہے ہیں لندن. نہال ہاشمی صاحب وہ بھی لندن جا رہے ہیں اور وہاں پر وہ پاناما لیک سے متعلق مزید ثبوت اکٹھے کریں گے. چندے کے لیے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما لیکس پر مزید ثبوت اکٹھے کریں گے, تو پھر نون لیگ کی کیا حکمت ہے؟ ارے شوق سے جائیں اور جمع کریں, مگر عمران خان کوئی پاکستان کے وہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں وہ فیصلہ ہو جائے. انہوں نے پہلے بھی سارے لوگوں پہ الزامات لگائے, الیکشن کمیشن پہ لگائے, سپریم کورٹ پہ لگائے, میڈیا کے سارے اینکرز کو کہا کہ آپ بکے ہوئے ہیں, پاکستان کے سارے ووٹرز کو برا بھلا کہا. ان کے ایک لیڈر نے, علی زیادی نے, تو کراچی کے ووٹرز کو گالی دے دیا کہ انہوں نے ان کو ووٹ کیوں دیا, جو ان کو ووٹ نہ دے وہ ووٹر کو بھی گالی بک دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. سب سے پہلے تو یہ وہ فتویٰ لے کے آئیں کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ لوگوں کے یہ دیا جاتا ہے. آپ امانت ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ غریب مستحقین کے لیے خرچ کریں گے, نہ کہ 30 کروڑ روپیہ جی آپ اس میں آمدنی بڑھانے کے لیے باہر انویسٹمنٹ کریں. بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب. نون لیگ نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور نون لیگ کا موقف واضح کر رہے تھے. پاناما لیکس اور اس کے بعد ہونے والی یہ سیاسی ہلچل, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7.
ویلکم بیک. پیناما لیکس کے اثرات اور اس کے بعد لندن میں ہونے والی سرگرمیوں پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد، آپ یہ کہیے گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال اور پھر جس طرح کے سیاسی بیانات اور پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو حکومت کی جو مورل اتھارٹی تھی اس سے بری طرح متاثر ہوئی؟ کیا آپشنز ہیں نواز لیگ کے پاس؟ کیا واقعی کرائسس اتنا شدید ہو چکا ہے کہ 2018 تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا؟ ہاں، مورل اتھارٹی تو حکومت کی بہت بری طرح ایروڈ ہو گئی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این کی حکومت تقریباً اسی سطح پر آ گئی ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت آ گئی تھی آخری سال کے اندر، اور جہاں پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حکومت چلائیں کیسے. اب یہاں پر بھی معاملہ یہ آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی مورل اتھارٹی ایروڈ ہو گئی ہے. فوج کی جو سپیس ہے ہماری سیاست میں وہ بڑی ہے، اور اس مرحلے کے اوپر اگر کوئی بڑا اقدام پی ایم ایل این نہیں کرتی ہے اپنے معاملات کو واپس لانے کے لیے، اپنے آپ کو سیاسی طور کے اوپر مورل اتھارٹی ری گین کرنے کے لیے، اس حکومت کا 2018 تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. کافی نواز شریف صاحب کو اپنی ذاتی، اپنے خاندان کی حیثیت سے اور پارٹی کی حیثیت سے، دونوں حیثیتوں میں بڑے سٹیپس جو ہیں وہ ان کو لینے ہوں گے. پلوش کہتی ہیں کیا واقعی حکومت کی جو مورل اتھارٹی ہے وہ اس بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور پاناما لیکس کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں کیا اب بھی کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے نادیہ، مورل اتھارٹی تو بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت اس سے بڑا کوشچن مارک ہے، اور روزانہ کے حساب سے کوئی نہ کوئی ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے. اس لیے یہ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب اور حکمران جماعت کے لیے خود بھی ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کیا یہ چاہیں گے کہ اگلے کچھ یہ جتنے سال رہتے ہیں وہ اس اتھارٹی کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کریں، کہ جہاں ان کے ہر اقدام کے اوپر جو ہے یہ سوالیہ نشان ہوگا اور یہ جو انکشافات ہیں ان کو ہانٹ کریں گے. لہٰذا بہتری تو ان کی اپنی بھی اس میں ہی ہے کہ وہ اس پر ایک ایسا کمیشن بنائیں جو اور ان شرطوں پر بنائیں جو کہ اپوزیشن کو قبول ہے. دیکھیے سیٹسفائی انہوں نے اس وقت جی ملک کی ان جماعتوں کو کرنا ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہے اور جو عوام کی ایک تعداد کو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں. انہوں نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. لیکن کیسے سیٹسفائی کریں پلوشا؟ کیونکہ اپوزیشن پارٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ مختلف نظر آ رہی ہیں. ایسی صورتحال میں تمام پارٹیز کو کس طرح سے اکٹھا کر کے اور ان کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ چند سوالات جو سمپل ان کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ وہی محور ہیں اس تمام انویسٹیگیشن کا. اب اگر اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انویسٹیگیشن ہوگی اور وہ ان کو قابل قبول ہوگی، تو میاں صاحب خود آزاد عدلیہ کے علمبردار رہے ہیں اور ان کی جماعت یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے عدلیہ کو آزاد کرانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. میں نہیں سمجھتی انہیں اس آزاد عدلیہ سے کو خوفزدہ ہونا چاہیے یا خوفزدہ ہوں گے بھی، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ مناسب ہوگا کہ اگر کسی پر الزام ہے تو وہ اپنی پسند کے کسی شخص کو جو ہے وہ سامنے لے آئیں. یہ ویسے بھی اس انویسٹیگیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لہٰذا ان اینی کیس میں سمجھتی ہوں کہ کچھ عرصے میں یہ شاید نظر ایسے آ رہا ہے کہ بن جائے گا کمیشن اور اپوزیشن کی ہی خواہشات کے مطابق بنے گا. بہت شکریہ پلوشا آپ کا. فواد چودھری آپ کا بھی. پاکستان کی سیاست جو کہ پاناما لیکس کے بعد بڑی ایک انتشار کا شکار نظر آ رہی ہے. اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے جو ڈیمانڈ ہے کمیشن بنانے کی، اور جس طرح کا کمیشن اپوزیشن پارٹیز چاہتی ہیں، اگر وہ بن جائے تو شاید یہ معاملہ سالو ہوتا ہوا نظر آئے. اب مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.